ان الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے نماز میں خشوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ہماری زندگی میں جو اہمیت رکھتی ہے، یعنی عبادات میں نماز کی وہ حیثیت ہے جو ایمانیات میں توحید کی حیثیت ہے۔ نماز ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس کے لیے جو انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے لیے بار بار یاد دہانی نہیں کرائی گئی، روزانہ کوئی آواز دے کر نہیں پکارتا کہ زکوٰۃ دی جائے۔ حج کے لیے کوئی منادی نہیں دی جاتی ہر مہینے، ہر ہفتے، روزانہ۔ لیکن نماز کے لیے دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ بالکل ایک منفرد عبادت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیار کے ساتھ انسان کو اپنے گھر میں بلا کے یاد دلاتے ہیں اس سبق کو، اس عہد کو جو انسان نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ نماز میں خشوع کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں اقامت صلاح کا حکم آیا ہے کہ نماز کی اقامت کرو، نماز کی اقامت کا نظام قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز کی اقامت کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اقامت کا نظام قائم کیا جائے، جہاں نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے بلکہ اس کے ارد گرد کی جو زندگی ہے وہ بھی نماز ہی کے نظام کے مطابق ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع اختیار کرو تو حقیقت میں نماز میں خشوع اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے، نماز میں دل کے لگنے کے لیے یہ ضروری ہے، نماز میں اللہ سے تعلق قائم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ نماز کے باہر کی زندگی بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ میں نماز میں جب خشوع حاصل کروں گا تو نماز میں خشوع ایک مقام ہے، ایک اسٹیشن ہے، ایک درجہ ہے، ایک پریولیج ہے، ایک اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے کہ جو بندے نماز کے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے مدینہ کی مسجد قباء کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں ہو جو نماز کے باہر کی ہے، اور وہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اللہ اس کو یہ اعزاز دے کہ اس سے قربت حاصل کرے، اس سے خشوع حاصل کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نماز میں خشوع کے لیے نماز کی باہر کی زندگی کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اندر میں نے جو آپ کے سامنے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ فلاح پا گئے کہ جنہوں نے نمازوں میں خشیت اختیار کی، نمازوں میں اللہ سے
ایک تعلق قائم کیا، نمازوں میں اللہ کی یاد دہانی ان کے دل میں گھر کر گئی، اللہ سے نماز میں انہوں نے ایک رابطہ اور ایک تعلق قائم کر لیا۔ چند آیات کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو اس کے مقررہ وقت پر لوگوں کے لیے لازم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو خشوع کے لیے میں آپ کو چند ٹپس دینا چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی ہیں، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری چیز طہارت ہے۔ طہارت صرف کپڑوں کی صفائی کا نام نہیں ہے، طہارت اس ذہن کی صفائی کا نام بھی ہے، طہارت ہماری بقیہ زندگی کی صفائی کا نام بھی ہے، طہارت ہمارے خیالات کی صفائی کا نام بھی ہے، طہارت ہمارے رزق میں حلال رزق کا نام بھی ہے۔ طہارت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو پاکیزہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، رزق کا معاملہ بہت اہم ہے، رزق کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، لہذا اپنے رزق کا خاص خیال کیجیے۔ اگر ہم نمازوں میں خشوع چاہتے ہیں، نمازوں میں خشوع کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اکثر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اور نیت باندھی اور نماز، یہ کوئی سوئچ نہیں ہے، یہ دماغ جو ہے یہ کچھ وقت لیتا ہے ٹرانزیشن کے اندر، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آنے کے لیے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم اپنی تیاری کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو طاؤس جو ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ زین العابدین جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس رب کے سامنے دوبارہ جا کر کھڑا ہوں گا جس سے آخری نماز جو میں نے پڑھی تھی اس میں وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اصولوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اب میں دوبارہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا اور اس نے اگر میری نماز میرے منہ پر مار دی کہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ تو نے پورا نہیں کیا، تو میں کیا کروں گا؟ اس خوف سے کانپتا ہوں۔ تو نماز کی تیاری کیجئے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور جا رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جس کی بہت عظمت بلند ہے، جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو میرا خالق اور مالک ہے۔ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کیجئے۔ نماز سے پہلے، اقامہ سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھ کر کچھ منٹ اپنے ذہن کو خالی کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور وہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اللہ سے دعا کیجئے۔ تو یہ جو آپ ٹرانزیشن میں وقت دیتے ہیں، تھوڑا سا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کا پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، آپ پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ اور ایک اور بات کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل نماز کی طرف لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یہ محبت کا اظہار ہے کہ آپ فوراً اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا تھے،
مشہور سورہ عبس و تولی ان جاءہ العامہ، سورہ عبس ان کے حوالے سے نازل ہوئی۔ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کو پتا ہے یہ عبداللہ بن مکتوم کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مسجد کے امام ہوتے تھے۔ حضرت بلال مؤذن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی مؤذن تھے اللہ کے رسول کے۔ یہ عبداللہ بن مکتوم وہ ہیں کہ قادسیہ کی جنگ میں حضرت عمر کو انہوں نے کہا کہ مجھے جنگ پر کیوں نہیں بھیجتے، مجھے نابینا کو تم نے مدینہ میں رکھا ہوا ہے، مجھے جنگ پر بھیجو، میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم نابینا ہو، تم کیا کرو گے جہاد میں؟ کہنے لگے کہ میں اسلام کا پرچم اپنے ہاتھ میں بلند رکھوں گا تب تک میری جان میں جان ہے۔ اور قادسیہ کے موقع پر وہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں میں یہ عبداللہ بن مکتوم ہیں۔ یہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، مدینہ میں رات کے وقت جب میں آتا ہوں اندھیرے میں نمازوں کے لیے تو اندھیرا ہے، گڑھے میں گر سکتا ہوں، جانور ہیں، ان سے مجھے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں اجازت ہے، لیکن وہ جیسے ہی مڑے واپس گھر جانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً پکارا اور کہا، عبداللہ کیا تم اپنے گھر پر اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ عبداللہ پھر تمہیں گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، نماز وہ اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ جو آپ نے گورنروں کو لکھا کہ اگر تم اپنی نماز کی حفاظت کرو گے تو تم اپنے بقیہ دین کی بھی حفاظت کر سکو گے۔ اگر ہم نماز کی فکر کریں گے، اگر ہمارا دل مسجد میں لگا رہے گا، تو اس دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ جن کے بارے میں آیا کہ روز حشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ خشوع کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ سے یہ کہوں گا کہ شوق پیدا کیجئے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے۔ ناگواری کے ساتھ نماز میں آ کر کھڑے نہ ہوئیے، اسے بوجھ نہ سمجھیے۔ اگر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، محبت ہوگی اللہ کے ساتھ، عبادت میں اللہ سے محبت مقدم ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت میں اللہ سے محبت مقدم ہے، لازم ہے۔ یہ محبت ہوگی تو آپ کی عبادت میں، آپ کی نماز میں ایک نئی تازگی پیدا ہوگی، ایک نئی کشش پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، ایک اور چیز میں یہ کہوں گا کہ جب نماز پڑھیں تو ذرا آہستہ آہستہ تمام رکوع، سجود، تمام ارکان نماز کے آرام آرام سے ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پوزیشن سے نماز میں دوسری پوزیشن میں جاؤ تو اپنے تمام ہڈیوں کو ریلیکس ہونے کا موقع فراہم کرو۔ بخدا اگر ہم وقت سے پہلے مسجد پہنچ کر کچھ منٹ انتظار کریں اور اپنی نماز میں ذرا آہستہ آہستہ تمام ارکان کو ادا کریں، آپ یقین کیجئے کہ آپ کی اور میری نماز کی کیفیت ہی مختلف ہو جائے گی۔ اور نماز کے حوالے سے اپنے دل میں ایک محبت اور فکر پیدا کریں، اس کی تیاری کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے دل میں نماز کے لیے مزید مقام پیدا فرمائیں گے۔ اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز باجماعت مسجد سے کیجیے۔ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز سے جب آپ دن کا آغاز کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دن کا آغاز
اس فکر کے ساتھ کرتا ہے کہ آج مجھے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، تو اللہ ساری دنیا سے اس کا رزق اس کے سامنے سمیٹ کر لے آتے ہیں، اور جب وہ دن اپنا ختم کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ آج تو دن میں بڑی برکت ہوئی، ساری چیزیں مجھے حاصل ہو گئیں اور میرے رزق کے لیے مجھے بہت بھاگ دوڑ بھی نہ کرنا پڑی۔ لیکن جو آدمی اپنے دن کا آغاز اس فکر میں کرتا ہے کہ بس دنیا کمانی ہے، تو اللہ اس کے رزق کو بکھیر دیتے ہیں، اور پورے دن بھاگ دوڑ کر کے اسے رزق وہی حاصل ہوتا ہے، لیکن آخر میں اسے تھکن کا احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے جیسے شاید اسے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ اپنے دن کا آغاز برکت کے ساتھ کیجیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیجیے۔ اور آج وہ لوگ کہ جو ذہنی قوت کی بات کرتے ہیں، یعنی اسپریچول میچورٹی کی بات کرتے ہیں، اسپریچول اپلفٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز جلدی کیجیے، صبح کا آغاز جلدی کیجیے۔ تو ہمارا یہ خوبصورت دن تو ہمیں بتاتا ہی یہ ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ نے تمہارے دن کے شروع میں برکت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست رکھیے، اپنے رزق کے معاملے کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں خشوع عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو وہ مقام دے کہ جو ایک مومن کی نماز کا مقام ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں صحبت نصیب فرمائے، ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یہ جنت الفردوس وہ ہے کہ جہاں انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی وہ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔